بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روز قیامت ایک منادی ندا دے گا کہ اے اہل قیامت، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ اب یہاں سے فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ ایک اور جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ سے اس خوشبو کو سونگھتا ہوں۔ آج کے ویڈیو میں ہم اسی ہستی کا ذکر کریں گے جن کا شمار دنیا کی افضل ترین عورتوں میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو مکہ میں ہر طرح سے تنگ کیا جانے لگا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک دن مکہ کے کافر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد کی بیٹی کو اپنی شادی میں بلائیں گے۔ محمد کی بیٹی کے پاس تو ویسے ہی پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، وہی پہن کر آئے گی اور ہم اپنے آپ کو دنیاوی دولت سے آراستہ کر کے پھر کہیں گے کہ یہ دیکھو نبی کی بیٹی، اس کا بابا گلی گلی نبوت کا دعوت کرتا ہے اور اس کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے تک نہیں۔ پھر خوب مذاق اڑائیں گے۔ بس اس ارادے کے ساتھ جب وہ کفار کی عورتیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں اور کہا، ہم یہ چاہتی ہیں کہ کل جو ہمارے گھر میں شادی ہے اس میں آپ بھی تشریف لائیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، میں کوئی بھی کام اپنے بابا سے بغیر پوچھے نہیں کرتی، میں اپنے والد سے اجازت مانگوں گی، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ضرور آؤں گی۔ بس اللہ کے رسول جب گھر آئے تو جناب سیدہ نے دست ادب جوڑ کر عرض کیا، اے میرے بابا، محلے کی عورتیں آئی تھیں اور کہنے لگیں کہ کل ہمارے گھر میں شادی ہے، تم ضرور آنا، لیکن ان کے چہرے پر منافقت عیاں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیاری بیٹی، تم ضرور جانا، اگر نہیں جاؤ گی تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ تو خود ہی نفرت کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بابا میں جاؤں تو صحیح، لیکن میرے پاس تو صرف ایک ہی جوڑا ہے جس پر کافی جگہوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، وہ سب لوگ آپ کا اور میرا مذاق اڑائیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام جنت سے جنتی لباس لے کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ لباس عنایت کریں اور کہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ حضرت فاطمہ نے وہ لباس اپنی آنکھوں پہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ایک لمحے کے لیے رکیں اور عرض کیا کہ بابا، یہ اتنا اچھا لباس میں کل پہن کے جاؤں گی تو ایسا نہ ہو کہ اس لباس کی چمک دمک سے دوسری عورتیں احساس کمتری میں چلی جائیں۔ میں لباس پہنتی ہوں لیکن اس کے اوپر جو لباس میں ہمیشہ پہنتی ہوں وہی پہن کے جاؤں گی۔ اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا تو پھر میں انہیں جنتی لباس دکھاؤں گی۔ بس اس رات گزری اور دوسرا دن ہوا۔ وہ سب عورتیں انتظار کرنے لگیں کہ نبی کی بیٹی آئے اور ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ حضرت فاطمہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گئیں۔ جیسے ہی شادی میں داخل ہوئیں وہ سب زور زور سے ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں کہ دیکھو رسول کا خاندان آیا ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں، اس کا بابا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کی بیٹی کا لباس تو دیکھو۔ جب سب مذاق اڑانے لگیں تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا وہ جنتی لباس جو اللہ نے رسول کی طرف بھیجا تھا وہ پہن لیا۔ تو بس اس لباس کا نور اور سیدہ فاطمہ کا نور جب ان لوگوں نے دیکھا تو دنگ رہ گئے، سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے آج سے پہلے اتنا اچھا لباس نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات پورے مکہ میں مشہور ہو گئی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس دنیا کا انوکھا اور بے بہا قیمتی لباس ہے۔ دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کی چال کافروں پر ہی الٹ دی۔